بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب اطمینان سے جاؤ، پنڈت نے اسے بازوؤں میں لیتے ہوئے کہا۔ تمہارا کام ہو گیا ہے۔ اگر میں اسے یہاں دیکھ لیتی تو مجھے اطمینان ہو جاتا کہ میرا کام ہو گیا ہے۔ فاطمہ نے کہا، دیکھ لیں میں آپ کی خواہش کے مطابق آپ کو کیسی قیمت دے رہی ہوں۔ تو تم پھر اس وہم میں پڑ گئی ہو، پنڈت نے کہا۔ اسے میں یہاں نہیں رکھ سکتا تھا، اسے ٹیلوں کے مندر میں پہنچا دیا ہے۔ اگر یہ چاہتی ہو کہ اسے کل ہی ختم کر دیا جائے تو ایسا نہیں ہو سکے گا۔ ہمارا ایک خاص طریقہ ہے۔ یہ قربانی پہلی بار نہیں دی جا رہی۔ میں اپنی زندگی میں ایسی 4 لڑکیوں اور 2 بچوں کی قربانی دے چکا ہوں۔ اس لڑکی کو ہم کم از کم 1 چاند ٹیلوں کے مندر میں رکھیں گے، اسے اس طرح تیار کریں گے کہ اس کی جون ہی بدل جائے گی۔ پھر یہ اپنی زبان سے کہے گی کہ مجھے قربان کر دو۔ یہ اپنی زبان سے قربانی کا مقصد بیان کرے گی۔ میں نے تمہارا مقصد پورا کر دیا ہے۔ وہ فاطمہ کے پیچھے چلا گیا۔ آگے درخت اور جھاڑیاں تھیں۔ عمران فاطمہ کی دلیری پر حیران ہوا جا رہا تھا۔ اس کے غصے کا یہ عالم تھا کہ وہ اسے قتل کرنے پر تیار ہو گیا، لیکن اس نے اپنے آپ پر قابو پا لیا۔ فاطمہ بہت تیز چلی جا رہی تھی اور عمران بلازری اس تیزی سے سوچ رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ وہ اس کے قریب ہو گیا۔ فاطمہ رک گئی۔ تمہارا باقی مقصد پورا نہیں ہوگا فاطمہ، عمران نے اسے کہا۔ تم نے اس لڑکی کو اپنے راستے سے ہٹانے کا جو اوچھا طریقہ استعمال کیا ہے، اس کی سزا تم اسی دنیا میں بھگتو گی۔ اوہ، فاطمہ گھبرا گئی اور بولی، میں ڈر گئی تھی کہ کوئی اور ہے۔ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ جہاں سے تم آ رہی ہو، عمران نے کہا۔ میں چاہوں تو تمہیں یہیں قتل کر سکتا ہوں، تمہیں غائب کر سکتا ہوں، تمہارے خاوند کو بتا سکتا ہوں کہ تمہاری کرتوت کیا ہے۔ کیا تم اس طرح مجھ پر قبضہ کر سکو گی؟ فاطمہ تو جیسے مر ہی گئی تھی۔ ایک ہندو لڑکی کے لیے تم اتنا پریشان ہو رہے ہو، فاطمہ نے مرے مرے لہجے میں کہا۔ میری بات غور سے سن لو، عمران نے کہا۔ پھر کبھی تم اس مندر میں آئی تو زندہ واپس نہیں جا سکو گی۔ میرے گھر میں آؤ گی تو تمہاری لاش بھی نہیں ملے گی۔ میں تمہیں گھر سے باہر نہ دیکھوں۔ اگر تم نے اس پنڈت کو یا کسی اور کو بتا دیا کہ میں تمہیں یہاں ملا تھا تو تمہارا انجام بڑا ہی بھیانک ہوگا۔ میں نے جو کچھ کیا ہے تمہیں حاصل کرنے کے لیے کیا ہے۔ فاطمہ اس کے پاؤں میں گر پڑی۔ میں نے تمہاری ذات میں اپنی نجات دیکھی تھی۔ میرا خیال تھا کہ اس کو تم نے اپنی تفریح کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم اس کے اتنے دیوانے ہو۔ یہاں سے غائب ہو جاؤ، مجھے بخش دو عمران، فاطمہ نے روتے ہوئے کہا۔ ایک ہندو لڑکی کی خاطر ایک مظلوم مسلمان لڑکی کو نہ دھتکارو۔ تم مظلوم نہیں ظالم ہو۔ عمران بلازری نے اسے اتنی زور سے ٹھوکر ماری کہ وہ پیچھے کو گری۔ میں تمہیں بخش سکتا ہوں، تمہیں خدا نہیں بخشے گا۔ تم تڑپ تڑپ کر مرو گی، عمر کا پل پل سزا بھگتو گی، راتوں کو چین کی نیند نہیں سو سکو گی۔ عمران اسے زمین پر بیٹھا چھوڑ کر چل پڑا۔ تھوڑی ہی دور نکل گیا ہوگا کہ اسے فاطمہ کی چیخ سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی فاطمہ نے اسے پکارا، عمران۔ عمران بلازری رک گیا۔ فاطمہ دوڑی آ رہی تھی، عمران کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ بولی، مجھے گھر پہنچا دو، ڈر آتا ہے۔ میں نے یہاں کچھ دیکھا ہے، کوئی چیز تھی، روشنی ہوئی تھی، اس میں مجھے رشی نظر آئی اور روشنی کے ساتھ ہی غائب ہو گئی۔ تم نے روشنی دیکھی تھی؟ بجلی چمکی تھی۔ ایک عورت کو اس تنہائی میں ڈراتے مجھے شرم آتی ہے، عمران نے کہا، لیکن یہ جان لو کہ بے گناہ لڑکی کا خون تم پر اسی طرح بجلی کی طرح چمکتا اور کونتا رہے گا۔ مجھے میرے گھر پہنچا دو، فاطمہ نے خوف سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ میں اکیلی نہیں پہنچ سکوں گی، مجھ پر رحم کرو عمران۔ عمران اس کے ساتھ چل پڑا۔ فاطمہ نے اس کا ایک بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ ڈرے ہوئے بچے کی طرح ادھر ادھر دیکھتی اور چلتی جا رہی تھی۔ تمام راستہ عمران خاموش، فاطمہ بدکتی، چونکتی اور کانپتی رہی۔ اس کا گھر آ گیا تو عمران رک گیا۔ میں کیا کروں عمران؟ فاطمہ نے پوچھا، جیسے یک ٹھنڈ سے اس کے دانت بج رہے ہوں۔ گناہ کا کفارہ ادا کرو، عمران نے کہا۔ کیسے؟ جب ارادہ کرو گی تو مجھے بتانا، عمران نے کہا۔ میں کوئی طریقہ بتا دوں گا، اب چلی جاؤ۔ عمران اپنے گھر کو چل پڑا۔ اگلے روز عمران بلازری راج محل میں گیا اور حسب معمول نظام اور رضی اور قاسم بلخی کو ناشتہ دیا۔ اسے پتہ چلا کہ راجہ جے پال آ گیا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد راجہ نے دونوں قیدیوں کو بلا لیا۔ پچھلی اقساط میں سنایا جا چکا ہے کہ راجہ کے ساتھ ان کی کیا باتیں ہوئی۔
انہوں نے عمران بلادری کی ہدایت کے مطابق راجہ جے پال کو محمود غزنوی کی جنگی چالوں کے متعلق بے بنیاد باتیں بتائیں اور یہ بھی کہا کہ وہ راجہ کی فوج کو عملی طور پر یہ چالیں اور ان کا توڑ سکھا دیں گے۔ انہوں نے شرط یہ پیش کی کہ انہیں قید سے رہائی نہ دی جائے، صرف سنتری ہٹا دیے جائیں تاکہ قید کا تصور ختم ہو جائے۔ انہوں نے راجہ پر ایسا اعتماد پیدا کر لیا کہ راجہ نے اسی وقت ان کے کمرے پر پہرا دینے والے سنتریوں کو ہٹا دینے کا حکم دے دیا۔ نظام اوریزی اور قاسم بلخی واپس اپنے کمرے میں آئے تو انہوں نے عمران بلادری کو خبر سنائی کہ راجہ جے پال کو اطلاع ملی ہے کہ سلطان سبکت گین فوت ہو گیا ہے اور اب اس کا بیٹا محمود سلطان ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ راجہ کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت جلد غزنی پر حملہ کرے گا اور وہ خوش ہے کہ سبکت گین مر گیا ہے۔ اسے توقع ہے کہ وہ محمود کو آسانی سے شکست دے سکے گا۔ اس خبر نے تینوں کو پریشان کر دیا۔ وہ سوچنے لگے کہ سبکت گین کی وفات کا غزنی کی فوجی قیادت پر کیا اثر پڑے گا۔ اوریزی اور بلخی نے محمود کو 1 یا 2 دستوں کی کمان کرتے اور لڑتے دیکھا تھا۔ اس حد تک وہ مطمئن تھے، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ محمود سپہ سالاری کی کتنی کچھ قابلیت رکھتا ہے اور وہ اپنے باپ کی طرح کم فوج سے اتنے زیادہ لشکر کو شکست دے سکے گا یا نہیں۔ یہ ضروری ہو گیا تھا کہ قید سے فوراً فرار ہو کر غزنی پہنچا جائے اور سلطان محمود کو راجہ جے پال کے عزائم اور جنگی طاقت سے آگاہ کیا جائے۔ عمران بلادری نے انہیں رشی کے متعلق بتا دیا کہ یہ ہندو لڑکی اسے دل و جان سے چاہتی ہے اور وہ اسلام قبول کرنے کو تیار تھی، مگر پنڈتوں نے اسے انسانی قربانی کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ بلادری نے انہیں یہ بھی بتا دیا کہ وہ ان دونوں کو لاہور سے نکال دے گا، لیکن اس لڑکی کو پنڈتوں کے چنگل سے ضرور آزاد کرائے گا۔ وہ اسے بھی اپنا فرض اور چیلنج سمجھتا تھا۔ کمرے کے سنتری ہٹائے جا چکے تھے۔ عمران بلادری نے اسی رات انہیں فرار کرانے کا ارادہ کر لیا۔ عمران ان کے لیے رات کا کھانا معمول سے کچھ دیر بعد لے گیا۔ کچھ وقت ان کے پاس بیٹھا رہا، پھر برتن اٹھائے، راج محل کے محافظوں وغیرہ کے سامنے گزرا، کہیں رکا کہیں گپ شپ لگائی اور سب کے سامنے یوں باہر نکلا جیسے اپنے گھر کو چلا گیا ہو، مگر وہ صرف باہر نکلا تھا، گھر نہیں گیا تھا۔ وہ اس طرف چلا گیا جدھر باغ تھا، وہاں رات کو کوئی نہیں ہوتا تھا۔ باغ اور راج محل کے احاطے کے درمیان دیوار تھی جو اتنی بلند تھی کہ اکیلا آدمی نہیں پھلانگ سکتا تھا۔ دن کے وقت عمران نے دونوں قیدیوں کو کمرے کی کھڑکی سے یہ دیوار دکھائی تھی۔ اس نے ایک درخت بھی انہیں دکھایا تھا جو دیوار سے باہر تھا، اس کی ٹہنیاں دیوار پر آئی ہوئی تھیں۔ مقرر کیے ہوئے وقت کے مطابق نظام اوریزی اور بلخی اپنے کمرے سے نکلے اور چھپتے چھپاتے کمرے سے دور چلے گئے۔ راج محل میں تو جیسے رات آئی ہی نہیں تھی، ملازم بھاگ دوڑ رہے تھے۔ محل کے اندر رقص جو ہو رہا تھا، سازوں کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں، سجی سجائی گھوڑا گاڑیاں آ رہی تھیں، شاید دوسری ریاستوں کے مہاراجے بھی آئے ہوئے تھے۔ جشن کا سا سماں تھا۔ باہر بھی جگہ جگہ بڑے شعلوں والی مشعلیں جل رہی تھیں۔ اوریزی اور بلخی کے لیے یہ مشعلیں مشکل پیدا کر رہی تھیں۔ وہ دیواروں کی اوٹ میں جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ احاطے کی دیوار کی وہ جگہ ابھی دور تھی جہاں انہیں پہنچنا تھا۔ وہ جدھر جاتے کوئی نہ کوئی آدمی سامنے سے گزرتا نظر آ جاتا۔ وہ اس مقام تک پہنچ گئے، وہاں تک کسی مشعل کی روشنی نہیں پہنچتی تھی۔ عمران بلادری کی ہدایت کے مطابق اوریزی نے ایک پتھر اٹھا کر دیوار پر آہستہ آہستہ 2-4 مرتبہ مارا۔ اس کے فوراً بعد دیوار سے ایک رسا آیا۔ دونوں قیدی باری باری رسے سے اوپر چڑھ گئے۔ رسا باہر پھینک دو، انہیں نیچے سے عمران بلادری کی آواز سنائی دی، اور اس درخت سے نیچے آ جاؤ۔ دونوں نے باری باری درخت کی ٹہنیاں پکڑی اور جھولتے ہوئے دیوار سے پرے چلے گئے۔ انہوں نے ٹہن کو پکڑا اور نیچے اتر گئے۔ انہوں نے رسا اٹھا کر لپیٹا۔ عمران ان کے لیے لمبے چوگے لے آیا تھا جن میں وہ کندھوں سے ٹخنوں تک ڈھانپے گئے۔ راج محل کے باہر کی دنیا سو گئی تھی۔ تینوں اطمینان سے خطرے کے علاقے سے دور چلے گئے اور عمران انہیں اپنے گھر لے گیا۔ یہاں سے ہمیں جلدی نکل جانا چاہیے، اوریزی نے کہا۔ گھوڑوں کا انتظام ہو سکتا ہے؟ تم یہاں سے اتنی جلدی نہیں جا سکو گے، عمران نے کہا۔ صبح جب راجہ جے پال کو تمہارے فرار کی اطلاع ملے گی تو وہ تمہارے تعاقب کا حکم دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہ کرے کیونکہ وہ بہت مصروف ہے۔ میری نظریں اور میرے کان اس پر لگے رہتے ہیں۔ غزنی سے یہ جو دوسری شکست کھا کر آیا ہے، اس نے اسے باولا کر رکھا ہے۔ ابھی تک یہ فوج کی کمی پوری نہیں کر سکا۔ پوری قوم اس کی مدد کر رہی ہے، لیکن یہ صرف مالی مدد ہے۔
دوسرے راجے مہاراجے اسے اپنی فوجیں دینے سے ہچکچا رہے ہیں۔ اس نے ساز و سامان تو بہت جمع کر لیا ہے، لیکن ضرورت فوج کی ہے۔ یہاں کا دستور ہے کہ کوئی راجہ 2 بار شکست کھا جائے تو اسے اپنے جانشین کے حق میں راج سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ راجہ جے پال کے 2 حملے ناکام ہو چکے ہیں۔ اس کا جانشین اس کا بیٹا ہے، جس نے اسے تیسرے حملے کی اجازت دے دی ہے۔ لہٰذا اب راجہ جے پال ہر قیمت پر فتح حاصل کرنے کے انتظامات کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اس مصروفیت میں وہ تمہارے فرار کی پرواہ ہی نہ کرے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شہر کی تلاشی اور تمہارے تعاقب کا حکم دے دے۔ مجھے کل اس کا رد عمل معلوم کرنا ہے۔ میں تمہیں اس کے مطابق یہاں سے نکالوں گا یا کچھ دن یہیں چھپائے رکھوں گا۔ نظام اوریزی اور قاسم بلخی جاسوس نہیں تھے، فوج کے عہدیدار تھے، میدان کے مجاہد تھے اور شبخون مارنے کی مہارت رکھتے تھے۔ بلازری تجربہ کار جاسوس تھا، اس لیے اس کی سوچ ان دونوں سے مختلف تھی۔ اس نے انہیں کہا، اگر تمہیں یہاں زیادہ دن رکنا پڑا اور راجہ جے پال نے کوچ میں جلدی کی تو ہم تینوں اس کے کسی نہ کسی ذخیرے کو آگ لگا دیں گے۔ کیا یہ ممکن ہو سکے گا؟ کیا ممکن نہیں ہو سکتا؟ عمران نے جواب دیا، کام اس راجہ کے دوسرے حملے سے پہلے ہو سکتا تھا، مگر یہاں اپنے جو آدمی تھے وہ آپس میں لڑ مرے۔ لاشوں کے ساتھ ایک لڑکی کی بھی لاش ملی تھی۔ ان کی آپس کی لڑائی کی وجہ شاید یہی تھی۔ ہم اتنے ناکام ہوئے کہ غزنی بروقت اطلاع نہ بھیج سکے کہ حملہ آ رہا ہے۔ تم بھی تو ایک لڑکی کے چکر میں پڑ گئے ہو، لیکن میں اپنے فرض کو اس چکر میں نہیں ڈالوں گا۔ عمران بلازری نے کہا، میں ایک لڑکی پر غزنی کی عظمت کو قربان نہیں کروں گا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ میں تم دونوں کو اس لڑکی پر قربان کر دوں، لیکن یہ انتظام ضرور کروں گا کہ راجہ جے پال کا لشکر غزنی پر حملے کے لیے جائے تو غزنی سے دور اور پشاور کے قریب غزنی کی فوج راجہ کا استقبال کرے۔ میرے پاس خبر بھیجنے کا انتظام موجود ہے۔ محترم ناظرین، سلطان محمود غزنوی کی زندگی کے واقعات پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ کومنٹ باکس میں اسلام زندہ باد ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔